السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، قصار صور کے سلسلہ درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں پر آپ کے سامنے اس کی تشریح اور اس کے مضامین پیش کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، یعنی اس سورت کا جو بقیہ حصہ ہے، آج اس کو ہم مکمل کریں گے اور اس کے مضامین پر آگاہی حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے افہام و تفہیم اور درس و تدریس کے اس سلسلے کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ آیات ہیں جن پر آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترجمہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کیا جا چکا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، یقینی طور پر سچ یہی ہے کہ انسان سرکشی پر آمادہ ہے۔ ان الانسان لیطغی، طغیان پر، سرکشی پر، حد سے تجاوز کرنے پر آمادہ ہے۔ ان رآہ استغنی، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اسے بے نیاز کر دیا، مال و دولت عطا کر دیا۔ یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ تعجب نہیں کرتے اس شخص سے جو روکتا ہے اس بندے کو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے یا جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ جس کو روکا جا رہا ہے ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے رہا ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا جھوٹا ہو، پیٹھ پھیرنے والا ہو؟ کیا اس بات سے وہ آگاہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ آگاہ رہو، اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، اور ہم جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ہرگز آپ اس کی بات نہ مانیں اور
سجدہ کرتے رہیں اور اللہ کا قرب اختیار کرتے رہیں۔ یہ ان آیات کا اجمالی مضمون ہے جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ ان آیات کا شروع کی 5 آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شروع کی 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے آغاز کو ذکر کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش پر احسان جتلاتے ہوئے اور انسان کو تعلیم سکھلایا، اس چیز کی اہمیت اور احسان کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر جو احسانات کیے تھے ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ یہاں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے کہ انسان ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان احسانات کے عوض اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا، اللہ رب العالمین کے جناب میں آ کر سر تسلیم کو خم کر دیتا، لیکن ہوا اس کا الٹا۔ انسان نے اللہ رب العالمین کے حکم سے سرتابی کے رویے کو اختیار کیا، سرکشی کے رویے کو اختیار کیا، اور سرکشی کا یہ رویہ اس کی سرشت میں کہاں سے آیا؟ مال اور دولت کے فتنے کی وجہ سے آیا۔ وہاں سے انسان کے اندر جو ایک فطری اس کی منطقی طور پر اس کی جو روش ہونی چاہیے تھی، اس روش کو تبدیل کر دیا مال اور دولت کے فتنے نے، مال اور اولاد کے فتنے نے۔ اب یہاں سے اس فتنے کا اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے جس فتنے نے انسان کو طغیان کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور یہاں آیات کے اندر اللہ رب العالمین اسی مضمون کو بیان فرما رہا ہے۔ لیتقا کا معنی ہوتا ہے کہ حد سے آگے بڑھ جانا، حق بات سے خروج کی راہ اختیار کر لینا۔ طغا اصل میں کہا جاتا ہے حد کو پار کر دینا گناہ کے میدان میں، گناہ کے باب میں۔ اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے الرجعہ، ان الی ربک الرجعہ۔ الرجعہ کا معنی ہے اللہ ہی کی طرف مرجع اور رجوع ہے۔ رجعہ بمعنی مرجع اور رجوع، رجع الیہ یرجع رجوعا و مرجعا و رجعا، یہ مصدر ہے فعلا کے وزن پر۔ اور رجع کا اصل معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنا اور بار بار دہرانا۔ لنسفعا بالناصیہ، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا ہے لنسفعا بالناصیہ، یعنی ہم اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے اور اس کو ذلیل کر کے کھینچتے ہوئے اس کو لے جائیں گے۔ اور صفع عربی زبان میں کہا جاتا ہے سختی کے ساتھ کسی کو کھینچنے کو، صفع سختی کے ساتھ کسی کو کھینچنا کہا جاتا ہے۔ صفعہ عربی زبان میں جب کسی چیز کو اس کی جگہ سے اکھیڑ کر کسی اور جگہ سختی کے ساتھ منتقل کر دیا جائے، اس کو صفعہ کہا جاتا ہے۔ صفعہ کا ایک معنی یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم اس کو نظر آتش کر دیں گے، اس کے چہرے کو سیاہ کر دیں گے، یعنی ہم اس کو روح سیاہ بنا دیں گے۔ صفعتہ النار سے اس کا اشتقاق اگر لیا جائے، اور صفعتہ النار کب کہا جاتا ہے؟ جب آگ کسی چیز کو جلا دے اور اس کے چہرے کو مسخ کر دے۔ تو لنسفعا بالناصیہ کا دوسرا معنی یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ ہم اس کو روح سیاہ بنا دیں گے، یعنی اس کے چہرے کو جلا کر نظر آتش کر کے سیاہ کر دیں گے۔ اور ناصیہ عربی زبان میں یہ پیشانی کے بال کو کہا جاتا ہے۔ سر کے اگلے حصے کے اوپر پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں ان کو ناصیہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ناصیہ کہہ کر حضرت انسان کو مکمل
مراد لیا جاتا ہے۔ صفع کا ایک معنی کالا بھی ہے، صفع کا ایک معنی کالا بھی ہے۔ تو یہ لنسفعا بالناصیہ کا مضمون ہے۔ اور خاطئہ، یہ خاطئہ سے اسم فاعل ہے، خاطئہ سے اسم فاعل، خاطئہ یعنی خطا کرنے والا یا خطا کرنے والی، پیشانی خطا کرنے والی۔ اور خطا کہا جاتا ہے گناہ کو اور ذنب کو، یہ خط سے ماخوذ ہے۔ اور اس کی اصل یہ ہے کہ کسی چیز سے تجاوز کر دینا اور کسی چیز سے دور چلا جانا۔ نادیہ کہا گیا آگے، فَلْيَدْعُ نادیہ، نادی کا معنی ہوتا ہے قوم، قبیلہ، اہل مجلس۔ کہا جاتا ہے عربی زبان میں ندوت القوم اندوہم ندون، ندوت القوم اندوہم ندون اذا جمعتہم، جب اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کروں تو وہاں پر ندوتو کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اکٹھا کرنا اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے واقف کاروں کو، اپنے ہم خیالوں کو، ہم نشینوں کو۔ تو اسی سے نادی ہے، جس کو یعنی اس مجلس کو کہا جاتا ہے جس میں اپنے ہم نشین اکٹھا ہوں، جس جگہ میں اکٹھا ہوں اس جگہ کو نادی کہا جاتا ہے۔ اور ندو کا اصل معنی تجمع ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا۔ اور الزبانیہ سندع الزبانیہ قرآن نے کہا ہے، الزبانیہ یہ عذاب کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، وہ فرشتے جو انتہائی سخت گیر اور انتہائی مضبوط اعصاب والے ہیں، انتہائی مضبوط جسم رکھنے والے ہیں، نورانی جسم ہے ان کا، تو انتہائی طاقتور اور انتہائی سخت۔ یہ زبن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شدت کے ساتھ دھکا لگانا۔ اور زبانیہ جہنم کے فرشتوں کو اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ وہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف اتنی شدت کے ساتھ پش کریں گے اور جہنم میں دھکا لگائیں گے ان کو، یہاں سے جو تیزی کے ساتھ دھکا لگائیں گے، یہاں سے ان کو زبن سے اشتقاق کر کے ان کو زبائن کہا گیا ہے۔ تو گویا زبائن یہ ان فرشتوں کے لیے خاص نام ہے جو جہنم پر نگراں ہیں، جو جہنم کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ ان آیات کریمات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو اکٹھا اجمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کی طبیعت ہی یہی ہے کہ جب اس کے پاس مال اور دولت کی بہتات ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کو نشہ چھا جاتا ہے، پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ طغیان کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو باقی سارے لوگوں سے بے نیاز سمجھ لیتا ہے، خود اپنے خالق تک سے بے نیاز اپنے آپ کو، مستغنی اپنے آپ کو تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ کچھ اور نہیں، یہ اس کے مال اور اس کی دولت کا نشہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر اس کے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر انسان اپنی اوقات کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ڈانٹ لگائی ایسے انسان کو جو حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اور اسے نصیحت دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ذریعے سے ساری انسانیت اس پیغام کو سن لے کہ حضرت انسان کو لوٹنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ اس دنیا میں نعمتوں میں پڑنے کے بعد جس قدر نشہ سوار ہو جائے، جس قدر اس کو طغیان لاحق ہو جائے، جس قدر وہ اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھنا شروع کر دے، لیکن یہ اس کی اٹھا پٹک، یہ اس کی ریل پیل اور یہ اس کا جو ناز و نعم ہے، یہ ناز و نعم چند روزہ ہے،
ان الی ربک الرجع، لوٹنا تم سب کو رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اللہ رب العالمین تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان جیسے بدبختوں کی حالت تو دیکھو کہ وہ آپ کو بھی ایک تو خود برباد ہوا، دوسرے اگر کوئی صحیح ڈگر پر ہے تو اس کو صحیح ڈگر پہ رہنے دینا بھی نہیں چاہتا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو برباد ہوا ہی بدبخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں منہمک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبادت کرنے دینا نہیں چاہتا۔ اور آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس کا شان ورود کیا ہے، کیسے ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکنے کی کوشش کی تھی اور یہ تہیہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت صلات میں اس قدر قد کرے گا، اس قدر زچ کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت میں انہماک ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین اس بدبختوں کے بدبخت کو کی حالت پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس بدبخت کو، اس سرکش کو جو آپ کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر یہ بندہ روکنے کے بجائے خود بھی صحیح ڈگر پہ قائم ہوتا اور اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوتا یا اللہ کے تقوی کا حکم دے رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا اس شخص پر جو حق کو جھٹلاتا ہے، حق کی پیروی سے اعراض کرتا ہے؟ کیا اس نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ساری کہانی دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ ساری واردات خود اپنی نگاہوں سے اللہ رب العالمین اس پر مطلع ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے افعال کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اقوال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس بدبخت کافر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بدبخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عبادت سے روکنے سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر اس کو ذلیل و خوار کر کے گھسیٹتے ہوئے اس بندے کو جو اپنے اقوال میں جھوٹا ہے، جو اپنے افعال میں جھوٹا ہے، ہم کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف اس کو پہنچا دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کافر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اور یہ بندہ، یہ شقی، یہ بدبخت انسان اپنے سارے اہل مجلس کو اکٹھا کر لے، اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر لے، اپنے سارے قبیلے کو، اپنے سارے خاندان کو جمع کر لے تاکہ ان سب سے مدد طلب کرے اور میں جس بات کی دھمکی دے رہا ہوں اس بات سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر لے۔ ہم عذاب کے فرشتوں کو بلاتے ہیں جو سخت گیر ہیں، جو سخت رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی عبادت پر برابر لگے رہنے کا حکم دے رہا ہے اور اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ کسی کافر اور کسی بدبخت کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جیسے بدبختوں کی باتوں کو نہ مانیے جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود لگاتار رہنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے قرب حاصل کریں۔ یہ بات کہ اس آیت میں، ان آیات میں ابو جہل مراد ہے، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ سبب نزول میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ کس طریقے سے ابو جہل نے کہا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی خاک میں رگڑتے ہیں؟ کہا گیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم ہے،
اگر میں ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن کچل دوں گا یا پھر ان کے چہرے کو مٹی میں مل دوں گا، مٹی میں رول دوں گا۔ اور پھر اسی نیت سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی بری نیت کو لے کر کے وہ آیا بھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پکڑ کر روند دے گا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو قریب آ کر اچانک ایڑیوں کے بل پیچھے کو کھسکنا شروع ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے سامنے ایسے ایسے کرنے لگا جیسے کسی چیز کو اپنے سامنے سے روک رہا ہو۔ جو اس کے ارد گرد حواری مواری تھے، پوچھا گیا کہ بھیا ہوا کیا؟ کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق حائل ہو گئی ہے، ایک گڈھا حائل ہو گیا ہے، اور وہ گڈھا آگ سے بھرا ہوا ہے اور خوفناک اور دہشت ناک گڈھا ہے، اور پروں والا کوئی ہے جو روک رہا ہے مجھ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کو اچک لیتے اور اس کا انگ انگ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اسی موقع پر یہ آیات کریمات نازل ہوئیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اور سورہ علق کی ابتدائی آیات میں اور ان آیات میں جو گہرا ربط ہے وہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے پابند شریعت بنانے کی کوشش کی، انسان کو لگام دینے کی کوشش کی، انسان کو شتر بے مہار ہونے سے پابند کرنے کی کوشش کی، اس کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی، اور اپنی عبادت کا استحقاق جتلا کر کے اپنے انسان کو پیدا کرنے، انسان کو علم اور معرفت اور نالج کا خزانہ عطا کرنے کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ان سے چاہا کہ انسان منطق کے تقاضے کو پورا کرے۔ اور جب انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کا ممنون ہوتا ہے، تو حضرت انسان کو بھی چاہیے کہ جب اللہ نے اسے پیدا کیا، جب اللہ نے اسے علم کی عظمت عطا کی، جب وہ رب ہے، جب وہ اللہ ہے، جب وہ علم کی صفت سے متصف ہے، جب وہ خالق ہے، رازق ہے، جب وہ محیی اور ممیت ہے، جب وہ سب کچھ ہے، تو پھر انسان اس کی پرستش کرے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل و خوار بندہ بنا کر کے پیش کرے۔ یہ اس کا تقاضا ہے احسانات کا۔ لیکن انسان کو اس کی اس سلیم فطرت سے کون سی چیز برگشتہ کرتی ہے، ان آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور مال اور دولت کے فتنے کو سب سے پہلے نمبر پہ ذکر کیا گیا، جو انسان کی اس سلیم فطرت کو، اس صحیح فطرت کو، انسان کے اس صحیح ڈگر پہ قائم رہنے کو بگاڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں وہ جراثیم داخل کر دیتا ہے جن جرثومات کے داخل ہونے کے بعد انسان جہنم کا لقمہ تر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے رشتہ ان آیات کے درمیان۔ پہلی جو 5 آیتیں تھیں ان میں اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے ظاہری دلائل کو ذکر فرمایا، اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا، اپنی حکمت کے دلائل کو ذکر فرمایا، اس طریقے پر وضاحت کے ساتھ کہ بعید ہے کہ کوئی دانشمند، کوئی عقل و خرد والا ان میں غور و فکر کرے اور ان کی حقیقتوں پر آگاہی نہ پا سکے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اس اصلی سبب کو ذکر فرمایا، جو اصلی سبب انسان کو اللہ رب العالمین سے غافل کر دینے والا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت
اور مال اور جاہ میں مشغول ہونا، دنیا کی ثروت کو جمع کرنے کے چکر میں پڑ جانا، اور انسان کا تنومند ہونا، اللہ رب العالمین کی طرف سے صحت اور تندرستی کی نعمت عطا ہونا۔ صحت اور تندرستی اور مال اور دولت کی فراوانی، ثروت کی فراوانی، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا سبب ہے جو اللہ رب العالمین سے اسے غافل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دلوں کو اندھا کرنا یہ اسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی عاقبت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، یعنی ایسا مناسب نہیں تھا کہ انسان کرے کہ انعام اس پر اس کے رب نے کیا، پیدا اس کو اس کے رب نے کیا، تعلیم اس کو اس کے رب نے دی، اور پھر اسی رب کے ساتھ وہ کفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے تعلق سے حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر تکبر کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ ارآہ استغنا، انسان کی حالت یہ ہے، اس کی طبیعت یہ ہے کہ جب اس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ حد سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو وہ غیروں سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے ان انعامات کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے اوپر کیے ہیں، اور بھول جاتا ہے کہ یہ انعامات کرنے والی ہستی کون ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ارآہ استغنا ان الی ربک الرجعی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف واپس پہنچنا ہے۔ اور تب وہ یہ آیت کریمہ ان الی ربک الرجعی، اس سے مقصود کیا ہے بتلانا؟ مقصود یہ ہے بتلانا کہ جب ہر ایک کو لوٹنا رب کے پاس ہے، اپنے ہی رب کے پاس لوٹنا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے حد سے تجاوز کرنے والے طاغیوں کو، طغات کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا کرے گا۔ وہ ایسے آزاد نہیں چھوڑے جائیں گے، ایسے ان کی سرکشی رائیگاں نہیں جائے گی، ان کی سرکشی کا محاسبہ ہوگا، اور پھر وہ رب ان کی سرکشیوں پر ان سے باز پرس فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا اس سرکش ابو جہل کی روش سے جو اللہ کے بندے کو، اور اللہ کے بندہ یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ ہی کی ذات شریفہ تھی جن کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا عبادت سے ابو جہل۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا اس طاغوت اور اس سرکش پہ جو آپ کو، اللہ کے بندے کو روک رہا تھا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود تھا اور کعبہ مشرفہ کے پاس تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا ہوگا اگر یہ بندہ جس کو نماز سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ درست راستے پر ہو، اور اپنے رب کے سامنے وہ سر بسجود ہو کر وہ اپنا فطرت کا حق ادا کر رہا ہو، او امر بالتقوی، یا وہ اللہ کے تقوی کا حکم دینے والا ہو، اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہو، اور تم اسے دھمکی دے رہے ہو، تم اسے منع کر رہے ہو کہ وہ نماز نہ پڑھے، تمہارے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ اس قسم کی حرکت تم سے سرزد ہوتی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس کھوپڑی نہیں دی؟ تم یہ حرکت کر کیسے سکتے ہو؟ ارأیت ان کذب وتولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے یہ شخص جو حق کو جھٹلاتا ہے اور اس کی اتباع سے روگردانی کرتا ہے، کیا اس شخص نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ رب العالمین اس پر مطلع ہے، اس کے افعال پر مطلع ہے، وہ جو کرتوت کر رہا ہے
ان کرتوتوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ جو بک رہا ہے اس کے بکنے کو بھی اللہ رب العالمین سن رہا ہے، اور اس کے بکنے والی چیزوں پر اور اس کے کرتوتوں پر ٹھیک ٹھیک وہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ یہ بندہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا معاملہ ہے نہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے جیسی بدقماش حرکت سے باز نہیں آیا تو ہم اس کے سر کے ابتدائی حصے کو، شروع کے حصے کو پکڑ کر اور اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پیشانی کا ذکر اور بھی آیتوں میں کیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین جب مجرموں کا ذکر کر رہا ہے تو وہاں اللہ رب العالمین نے وہاں بھی پیشانی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں قرآن کہتا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہاں اور یہاں قدم اور یہ دونوں پکڑ کر کے ان کو دھکے لگا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کہ عنقریب ہم اس پیشانی کو دھر دبوچیں گے جو اپنے اقوال میں جھوٹی ہے اور اپنے افعال میں خطا کار ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پیشانی کہہ کر کے پیشانی والا مراد ہے، یعنی ابو جہل کی ہستی مراد ہے، ابو جہل کی ذات، پلید ذات مراد ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، کہ ابو جہل اپنی ساری مجلس والوں کو، اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کر لے تاکہ ان سے مدد لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جہل ابن ہشام وہاں سے گزرا اور کہا اے محمد، کیا میں تمہیں اس عبادت سے روکتا نہیں تھا؟ اور دھمکی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کلمات کہے، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کیا اور کہا اے محمد، تم مجھے کس بات کی دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں اس وادی میں سب سے بڑی مجلس والا ہوں، میں ایک آواز دے دوں نا تو یہ سارے اہل مکہ ابھی میرے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ تم کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ کس کے بارے میں کہتے ہو کہ مطلب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے؟ میرا معاملہ جانتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے جانتے ہو؟ بہت سخت الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، تب اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکات کو اتارا کہ ٹھیک ہے، پھر بلا لے اپنے اہل مجلس کو، بلا لے سارے مکہ والوں کو، جمع کر لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی کیا تنہا ہیں، جہنم کے فرشتوں کو چھوڑ دیں گے، اکیلے وہ کافی ہیں اس کے لیے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اللہ رب العالمین کے اس دھمکی بھرے لہجے کو پورا کرنے کی کوشش حقیقت میں کی ہوتی ابو جہل نے، اور واقعتاً اپنی حمایت میں اہل مکہ کو بروقت بلایا ہوتا تو جہنم کے فرشتے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے اہل مکہ کے سامنے گھسیٹ کر ابو جہل کو لے جاتے اور جہنم میں گھسیڑ دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت کہتی ہے۔ ابن عباس کے الفاظ ہیں رضی اللہ عنہما وارضاہما کہ لو دعا نادیہ اخذته زبانیۃ العذاب من ساعتی، اسی وقت اس کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ بھی پورا فرما دیتا، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو پورا نہیں کیا، پھر یہ دھمکی ہی رہی۔ سندع الزبانیہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عذاب کے جو سخت گیر فرشتے ہیں ہم ان کو بلائیں گے اگر ابو جہل اپنی قوم کو بلاتا ہے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اور ابو جہل جیسا گمان کرتا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز سے نہ رکیے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اس سے نہ ڈریں اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو سجدے کی حالت میں جتنی چاہے دعا مانگو، اس لیے کہ جب انسان رب سے سب سے قریب ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ اسے چاہیے کہ دعا کا اہتمام کرے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جو ابو جہل کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی، ان میں تربیتی اعتبار سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر سرکشی کرنے والے شخص کو اور دوسروں کو اپنی مالداری کی وجہ سے حقیر سمجھنے والوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک عارضی چیز ہے جو ختم ہونے والی ہے۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال جہاں اللہ کی عبادت میں انسان کو اگر صحیح طریقے پر استعمال کرتا ہے تو مال اگر انسان کے درجات کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، وہیں اکثر و بیشتر مال اپنے رکھنے والے کو بگاڑ دیا کرتا ہے، اور عام لوگوں پر تکبر مال کا رکھنے والا شخص عام لوگوں پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے اور حق کو رد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس بری عادت کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اوروں سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے مال و دولت پا کر کے۔ ثروت کی بہتات ہو جانے پر انسان اپنے آپ کو اور لوگوں سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے، اور لوگوں تو چھوڑیے، خود اپنے خالق سے بھی اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے سورسز کو بھول جاتا ہے کہ وہ دینے والا کون ہے، اس چیز کو اپنے ذہن سے فراموش کر دیتا ہے، اور پھر کوئی دین اور کوئی صحیح فکر اس کو غلط راستے پر جانے سے نہیں روک پاتا۔ تو پھر انسان لوگوں پر سرکشی کر لیتا ہے، اور اس بات سے لوگوں پر سرکشی کیوں کرنے لگتا ہے؟ اس بات کے شعور کی وجہ سے کہ وہ ان سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دولت کی وجہ سے ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، پولیس اس کے ہاتھ میں، کورٹ اس کے ہاتھ میں، جج اس کے ہاتھ میں، قانون اس کی جیب میں، تو اس طریقے سے اس کے اوپر جو طغیان ہوتا ہے، وہ طغیان کا جو غلبہ ہے وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سارے قیود اور حدود سے آگے سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کہا ہے کہ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر سورہ عادیات میں رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، فطری اعتبار سے انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سورہ عصر میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان مکمل کا مکمل ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ سورہ معارج میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرمایا ان الانسان لظلوم کفار۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں فرمایا وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اب اس کی ذات کے اعتبار سے اور اس کے نفس کے اعتبار سے انسان ایسا ہی ہے، یہی بری صفات انسان کی سرشت ہے، سوائے ان انسانوں کے جو اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی توفیق سے، اپنے رب کے احسان سے ان صفات سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ ورنہ اگر انسان لیطغی ہے، لکنود ہے، لفی خسر ہے،
ہلوعا ہے، ظلوم اور کفار ہے، ظلوم اور جہول ہے، تو پھر وہ انسان اسی ڈگر پہ چلنے لگ جاتا ہے جس ڈگر پہ یہاں پر ابو جہل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جو انسان کی سرشت ہے وہ ایسے ہی ہے، تو انسان کو اپنے اس سرشت کو چھوڑ کر رب العالمین کے فضل اور توفیق کو طلب کر کے اللہ رب العالمین کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے تذلل، تواضع، خاکساری اور انکساری کا مرقع بن جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان ان صفات میں سے کسی منفی صفت کا حامل ہو۔ عام طور پہ انسان کی جو غالب صفت ہے وہ یہی بری صفات ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی وہ مزید در مزید کی تلاش میں ہوتا ہے، ایک ہوڑ لگی رہتی ہے کہ کیسے وہ اور زیادہ جمع کر لے۔ جس کے پاس 1000 ہے وہ لاکھ کی تلاش میں، جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑ کی تلاش میں، جس کے پاس کروڑ ہے وہ ارب کی تلاش میں، جس کے پاس ارب ہے وہ کھرب کی تلاش میں۔ تو دنیا یہ ایسی ہے ہی، انسان کی فطرت یہی ہے، اور انسان یہ اور حل میں مزید کا نعرہ مستانہ بلند کرتا رہتا ہے تا آکی لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب۔ ہاں، پھر اس کو 2 گز زمین کے اندر جب پہنچا دیا جاتا ہے، بس وہیں پر پہنچ کر وہ آسودہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری ہوڑ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کی وہ ساری جو تگ و دو تھی، وہ اور کی جو جستجو تھی، وہ جستجو کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ 2 گز زمین کے اندر۔ اسی طریقے سے انسان کی یہ فطرت آپ دیکھیں صرف اس دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ اور کی جو ہوڑ ہے نا، یہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی انسان نہیں چھوڑے گا۔ عجیب و غریب وہ روایت آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے سب سے آخری بندہ جو نکالا جائے گا اس کا جو قصہ بیان کیا ہے۔ آپ میں سے تقریباً سبھی لوگ اس قصے سے آگاہ ہوں گے۔ بڑی لمبی روایت ہے، کیسے اللہ رب العالمین اس بندے کو جو سب سے آخر میں جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا اور آب حیات میں ڈالے جانے کے بعد پھر وہ حیات اس کے اندر ہوگی، اور پھر اس کو نکالا جائے گا، یہ آخری بندہ ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور کیسے وہ بندہ کہے گا اللہ میاں ہمیں وہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، قسم کھائے گا، بار بار قسم کھائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ایک اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا، وہ اگلی ڈیمانڈ پھر پیش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھیا چلو اگر اس بار تمہیں وہ پورا کر دوں تب مان جاؤ گے، تب کچھ نہیں نہ کہو گے آگے۔ وہ پھر وہاں پر توبہ اللہ کرے گا، قسم کھائے گا کہ اللہ اس کے بعد تو کچھ مانگوں گا ہی نہیں، بالکل کچھ نہیں مانگوں گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس ڈیمانڈ کو پوری فرمائے گا، تھوڑی دیر صبر کرے گا قسم کو یاد کر کے، لیکن سرشت کہاں چھوٹنے والی ہے، پھر کہے گا ارے اللہ میاں جب اتنا تو نے دے ہی دیا ہے تو تھوڑا وہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو بہت دلچسپ حکایت ہے وہ، اور ہم میں سے ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا اس کا جو قصہ بیان کیا ہے، وہاں بھی انسان نہ اپنے رب کی قسم کا خیال رہے گا، اپنے رب کے سامنے بات کرے گا، اور بھلا بتائیے وہاں جب اس کو شرم نہیں آئے گی اپنی قسم توڑنے پر، تو اس دنیا میں تو خیر انسان نے رب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں انسان کی سرشت میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، اور
ان صفات پر، ان رذیل صفات پر انسان تبھی کنٹرول کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لے، جب وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سرنڈر کر دے، ورنہ کوئی اور طاقت انسان کو اس کی اس فطرت سے باز نہیں رکھ سکتی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے اس قول میں کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ رب العالمین کی اس حکمت کا بھی بیان ہے جو اللہ رب العالمین اس کائنات میں بعض بندوں کے تعلق سے اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، دولت ہی میں وہ رلتے رہتے ہیں، دولت کی اتنی بھرمار ہے کہ ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کتنی چیزوں کے مالک ہیں، کہ ان کی ملکیت کتنی ہے۔ ایسے بھی قصے ہم نے سنے ہیں کہ صاحب جہاز سے جاتے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ بھئی فلاں جزیرہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ جزیرہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اور جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ جزیرہ تو پہلے ہی اس کی ملکیت ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بناتا ہے کہ اتنی دولت ہوتی ہے، اتنی دولت ہوتی ہے، اتنی جائیداد ہوتی ہے کہ خود ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کن کن چیزوں کے مالک ہیں۔ تو دولت کی ڈھیر ریل پیل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا میں نوازتا ہے۔ دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لقمہ عیش کے محتاج ہوتے ہیں، نان شبینہ کو ترسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھر رات کو چولہا جلنے کے لیے غذا میسر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دونوں کنارے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو اس طریقے سے آزماتا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، گویا اس کے پاس اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی اوقات میں رہے، اپنے آپ کو اور اپنے رب کو نہ بھولے، اس قسم پرسی کے عالم میں اپنے رب کو یاد رکھے جو اس کے عاقبت کے اعتبار سے اس کی عاقبت کے لیے بہتر ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین روزی میں کشادگی کر دیتا ہے وہ بھی اس کی حکمت کو سمجھے، جس کے لیے اللہ رب العالمین روزی میں تنگی کر دیتا ہے وہ بھی اپنے اس تنگی کو اللہ رب العالمین کی حکمت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کی اس فیصلے پر، قضاء و قدر پر وہ راضی برضا رہے۔ یہ انسان سے مطلوب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا روزی کا کشادہ کرنا یہ انسان کی ہلاکت کا دروازہ گویا اس کے لیے اللہ رب العالمین کھول رہا ہے، اس لیے کہ دولت کے آنے پر فطری طور پر بغاوت، طغیان اور سرکشی کا جو جرثومہ ہے وہ ساتھ ساتھ دولت کے آتا ہے، اور انسان کو دولت ملنا یہ ایک طریقے سے اس کے لیے پلسرات ہے اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ثروت انسان کے پاس پہنچے اور انسان اپنی اوقات سے متجاوز نہ ہو۔ خال خال ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دولت کے باوجود اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہیں۔ تو تنگی کی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا یہ نسبتاً زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اللہ رب العالمین دولت کی ریل پیل کر دے اور اس وقت انسان اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ اس وقت یاد رکھنا اور اس وقت شریعت کے احکام کا لحاظ کرنا اور اسباب اور وسائل میسر ہوتے ہوئے اور قدرت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ بہت کار دارت، یہ بہت بڑا مارکے کا کام ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جس کو نوازا اور جس کو اللہ رب العالمین نے تنگی کا شکار کیا، دونوں کو اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے جو اللہ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کہ اگر اللہ رب العالمین رزق کو اپنے بندوں پر کشادہ کر دے زمین کے اندر تو وہ کیا کریں؟ زمین میں سرکشی مچاتے پھریں، بوال مچاتے پھریں، زمین کے امن اور سکون کو تہوبانا کر دیں،
لیکن اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق رزق اتارتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر آگاہ اور اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا اور نگراں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں طبقوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس پر اللہ رب العالمین کشادگی کرتا ہے اور جس پر اللہ رب العالمین تنگی کرتا ہے، اور یہ دونوں اللہ رب العالمین کی حکمت کا اقتضا ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہے۔ یہاں پر ایک چیز دیکھیں آپ کہ قرآن نے جب مال و دولت کی فراوانی کے بعد انسان اپنے آپ کو غیروں سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے، وہاں پر قرآن نے تعبیر کیا استعمال کیا ہے؟ الرآہ استغنا، رآ اسے لگنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت ایسی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ذہن کا وہم ہوتا ہے، اس کے ذہن کا، اس کی دولت کا خمار ہوتا ہے، اس کی دولت کا نشہ ہوتا ہے، جو اس کو یہ باور کرا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ غیروں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج اور کسی کا اس کو احتیاج باقی نہیں ہے، وہ ہر ایک سے مستغنی ہو چکا ہے۔ الرآہ استغنا، تو گویا یہ مایا جال ہے، یہ ایک فراڈ ہے کہ جو دولت کے آتے ہی انسان کی آنکھوں پر پردہ چڑھ جاتا ہے، انسان وہم کی دنیا میں اور تصورات کی دنیا اور خیالات اور تخیلات کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور حقیقت کی دنیا سے دور ہو جاتا ہے، اور وہیں سے اس کی بربادی کا نقطۂ آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس تعبیر کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہوا کرتی، مال و دولت کسی کو بے نیاز نہیں کر سکتا، مال و دولت کسی کو بے نیازی نہیں عطا کرتی، بلکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے محتاج پیدا ہوا ہے، وہ محتاج ہے اور محتاج رہے گا۔ اور اسی لیے فرعون نے جب اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا تو وہاں پر اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی تھی، حالانکہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی انسان چاہے جتنی بڑی حکومت کا مالک ہو، جتنا بڑا شخص ہو، لیکن کیا وہ بے نیاز ہو جاتا ہے؟ کیا فرعون حمام نہیں کرتا تھا؟ کیا اپنا چوتڑ اپنے سے نہیں دھلتا تھا؟ اپنی سرین اپنے سے نہیں دھلتا تھا؟ کیا وہ گندگی اپنی چوتڑ سے نہیں نکالتا تھا؟ کیا اپنے پیٹ میں وہ لقمے کا محتاج نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ 2 وقت بغیر کھائے رہ سکتا تھا؟ آپ دیکھیں نا، مطلب اتنی بدیہی چیز ہے، واللہ العظیم کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان مخلوقات میں سے کسی کو رب کیسے مان سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے جو کھوپڑی انسان کو دی ہے نا، اس کھوپڑی کو اگر استعمال میں لائے تو جتنے کنکر اتنے شنکر، انسان مان ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان رانچی بھیجے جانے والا نہیں ہے تو وہ اس کی عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اور پھر مخلوقات وہ بھگوان کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیسے بھگوان ہو سکتی ہیں جب ہر مخلوق اس دنیا میں احتیاج سے خالی نہیں، ضرورت سے خالی نہیں، وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے؟ پھر وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن نے جب فرعون کے قصے کو ذکر کیا ہے، اگر آپ نے قرآن کی ورق گردانی کی ہو تو آپ نے اس کے قصے میں ایک لفظ پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستخف قومہ فاطاعوا، فاستخف قومہ فاطاعوا۔ یہ ہے اصل معاملہ جس کی وجہ سے فرعون کو اس کی قوم نے گویا مزید مہمیز کر دیا اور اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالا۔ تو یہ ہے اصل علت۔ تو گویا دولت کی فراوانی یا ثروت کی فراوانی یا صحت کی فراوانی
یہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے خمار کو پیدا کر دیتی ہے کہ انسان غیروں سے بے نیاز ہو گیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ہے وہ غیر کا محتاج ہے. انسان اپنی اس دنیا میں آنے میں غیر کا محتاج ہے بھائی، اپنے ماں باپ کا محتاج ہے. کوئی اپنے آپ کو لا کر کے اس دنیا میں دکھا دے. اور جب احتیاج قائم ہے تو پھر وہ مستغنی کہاں ہوا؟ اسی لیے کہا ارآہ استغنا. استغنا انسان کو ہوتا نہیں ہے، چاہے وہ پوری دنیا کی بادشاہت دے دیا جائے، وہ مستغنی ہو نہیں سکتا. لیکن وہ سمجھنے لگتا ہے، جہاں لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ آیا ہاتھ میں، وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غیروں سے بے نیاز ہو گیا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور الرآہ یہ تعبیر اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے. یہاں پر کلا ان الانسان لیطغی، اور شروع میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے حضرت انسان کو پیدا کیا. دونوں کو آپ ملا کر کے دیکھیں تو کس قدر مضبوط ربط ہے دونوں کے اندر، کہ ایک وہ وقت ہے جب خون کا جمع ہوا ایک حقیر سا لوتھڑا جو مائکروسکوپ کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا، یہ ہے حضرت انسان کی اوقات، کہ اس کا سراپا ہی نہیں دکھ رہا ہے بھی یا نہیں، وجود کا بھی پتا نہیں. اور وہی حضرت انسان ایک طور اس کی زندگی میں آتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی. یعنی طغیان کیسے انسان کے لیے لائق و زیبا ہے اگر وہ اپنی خلقت کے اس مرحلے کو یاد کر لے جب وہ اس کنڈیشن میں تھا. خلق الانسان من علق، من علق. یہ انسان کی اصل حقیقت ہے، انسان کی اصل ابتدائی شکل ہے. حضرت انسان تمہاری وہ اوقات ہے. آج اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر دیا، پیدا کر کے روزی دے کر کے تم کو بچپنے سے لڑکپنے سے بچپنے سے نوجوانی سے جوانی تک پہنچا دیا، اور اب آ کر کے لیطغی، طغیان، سرکشی، اور وہ بھی سرکشی مخلوق پر نہیں، اس رب پر جس نے اس علق سے لے کر کے اس انسان بننے تک تمہیں لگاتار اپنی تربیت اور نگرانی میں رکھا. یعنی شرم آتی ہے کہ انسان طغیان میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے. گویا یہ صورت مبارکہ شروع کی آیات اور اس آیت میں یہ گہرا ربط ہے کہ طغیان کرنے والا انسان یہ وہی انسان ہے جو کبھی لوتھڑا تھا، جو کبھی علق تھا. انسان کو اگر کھوپڑی ہے، خرد ہے، تو وہ اپنے اس طغیان سے فی الفور توبہ کر لے اللہ رب العالمین کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد. کہ یعنی کس درجہ وہ لوتھڑا اللہ رب العالمین کی لطف و عنایت کا محتاج تھا، اپنے رب کی رحمت کا محتاج تھا. اپنی ماں کے رحم میں جب وہ علق کی شکل میں تھا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کوئی تعاون نہیں کر سکتی تھی. وہاں جس ذات نے اس کی پرورش کی، جس ذات نے طور بطور اس کو اگلے مراحل تک پہنچایا، وہ اللہ کی ذات تھی. اور آج وہ علق سے مضغہ بنا، مضغہ سے عظام اس پر ہوا، پھر اس عظام پر لحم چڑھایا گیا، گوشت چڑھایا گیا، پھر دوسری مرتبہ اس کی پیدائش کی گئی، پھر یہاں اس دنیا کے اندر وہ دودھ پینے والا بچہ بن کر کے پیدا ہوا. اور پھر اس کے بعد اس وقت اس کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کی پستان سے دودھ کی نہروں کو جاری کیا. پھر وہ اپنی ماں کی ماں کے پستان سے دودھ پی کر کے اپنی پرورش کر کے اس کے جسم کو اللہ نے بڑھایا. پھر اس کے دانت اگے، پھر اس کی آنتیں کھلی، پھر اس پر نوجوانی آئی، لڑکپن آیا، پھر بچہ بنا، پھر بالغ ہوا، پھر
جب اللہ رب العالمین نے اس مرحلے کے ان تمام مراحل کے بعد کچھ تھوڑا سا مال اور دولت اس کو عطا کر دیا یا صحت و تندرستی عطا کر دی، بس آ کر کے اچانک بھول گیا اپنی اوقات کو، بھول گیا ان سارے مراحل کو، یہاں تک کہ وہ اپنے رب تک کو بھول گیا، اس قدر تجاوز کرنے لگا، اس قدر طغیان کا شکار ہوا کہ اپنے خالق کے سامنے وہ سرکشی کا رویہ اختیار کرنے لگا۔ اپنے رزق دینے والے ہاتھ کو تو انسان بھی احسان مانتا ہے کہ جو ہاتھ دینے والا ہے اس کے سامنے اپنی نگاہ نہیں اٹھاتا، لیکن یہ انسان، یہ ذلیل انسان اس قدر ذلیل ہو گیا کہ یہ اپنے خالق کے سامنے، اپنے رازق کے سامنے طغیان پر آمادہ ہو گیا، بھول گیا ان سارے مراحل کو، بھول گیا ان سارے اطوار کو۔ اسی چیز کو سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے 79 تک بھی رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، یہاں تو علقہ کہا ہے نا، یاسین میں اللہ نے اس سے بھی پہلے والی شکل کو ذکر فرمایا ہے، جب وہ نطفے کی شکل میں تھا، اپنے باپ کی شرمگاہ کے اندر ایک نطفے کی شکل میں، جب وہ ماں کی پیٹ میں پہنچا بھی نہیں تھا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان بھول گیا اپنے نطفے والے مرحلے کو، اب آ کر کے وہ ہماری ذات کے بارے میں جھگڑے کر رہا ہے، ہماری ذات کے بارے میں لڑائیاں مول لے رہا ہے، ہم کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو رہا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ان کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ اپنی پہلی خلقت کو بھول گیا، کیسے نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، پھر اس پر ہڈی چڑھی، پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر دوبارہ پیدا کیا گیا، پھر روح پھونکی گئی، پھر اس دنیا میں آیا، پھر دودھ پینے کی عمر، اور پھر یہ ساری چیزیں بھول گیا، کہتا ہے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ گویا ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات میں اور یہ بعد والی آیات میں کتنا گہرا ربط ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو ہوش کے ناخن لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے صفت رؤیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو فرمایا کہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، خاطئ خطا کار کو کہا جاتا ہے، اور مخطئ، یہ خاطئ اور مخطئ میں فرق ہے۔ خاطئ اس کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر غلطی کرے، اور جس سے انجانے میں غلطی ہو جائے اس کو مخطئ کہا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص مخطئ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص خاطئ نہیں ہے۔ گناہ جان بوجھ کر کے کرنا یہ نہایت درجہ، غایت درجہ یہ مذموم صفت ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے ابو جہل کی جو صفت بیان کی ہے وہ خاطئ کی بیان کی ہے، مخطئ کی نہیں بیان کی ہے، اس لیے کہ مخطئ وہ ہوتا ہے جو غیر شعوری طور پر غلطی کر بیٹھتا ہے، اور خاطئ وہ ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کرتا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے خاطئ کو عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، لیکن مخطئ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، خاطئ میں اور مخطئ میں۔ اور فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کے اندر قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ابو جہل جس کو اہل مکہ کے اس کے ہم نوا ہونے کا زعم تھا،
قرآن نے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر للکارا کہ سارے اہل مکہ کو جمع کر لو اور پھر دیکھ لو کہ غالب کون آتا ہے۔ اگر قرآن کو جھٹلایا جانا اگر ممکن ہوتا تو ابو جہل وہاں پر نہیں چوکتا۔ اس کو اگر وہ قرآن کی اس للکار کو، قرآن کی اس چیلنج کو، اسے اگر یقین ہوتا کہ وہ قرآن سے جیت جائے گا تو وہ اس کا مقابلہ کرتا، لیکن ابو جہل بھی دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور قبول نہ کر کے قرآن کریم کے اس چیلنج کو ابدی طور پر رہتی دنیا تک لوح جہاں پر ثبت کر دیا کہ قرآن یہ الہی معجزہ ہے، ورنہ اس کو جھٹلانے اور اس کو غلط ثابت کرنے کا اس کے پاس پورا چانس موجود تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو معجزہ کا درجہ حاصل ہے، اور یہ قرآن کی آیت کریمہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق کی طرف سے ہے، ذات الہی کی طرف سے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے۔ ورنہ اس کا توڑ پیش کرنے کی ابو جہل کبھی اس سے چوکتا نہیں اور اس کا توڑ کرتا، اور وہ مد مقابل آتا، وہ جس طرح سے اس کو زام تھا، جس طریقے سے اس کا پندار تھا، وہ کبھی اس وعید کو، اس تہدید کو وہ ایسے نہیں چھوڑتا، وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اس کا کوشش نہ کرنا، اتنی اونچی ناک والا ہونے کے باوجود قرآن کی اس دھمکی کے سامنے سرنڈر کر جانا، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے، اور اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر کہنے کو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سورہ علق کے مضامین کو اجمالی طور پر ہم نے تقریباً سمجھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے والی جو صورت ہے، اس صورت کو، سورہ قدر کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کا درس بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے مضامین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنے اور ان کے مطابق اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مکرم میں ہمیں زیادہ سے، اس ماہ مقدس میں ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے روزے شریعت کی صفات کے مطابق رکھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ بھلی باتوں کا حکم دیں، بری باتوں سے روکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری طاعتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری ان تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے جو ہم نے جان بوجھ کر کیں یا ہم سے انجانے میں ہوئیں۔ اللہ رب العالمین اے بار الہ، تو ان تمام خطاؤں سے آگاہ ہے، ہم ان خطاؤں سے آگاہ نہیں ہیں، ہماری ان غلطیوں کو بھی تو درگزر فرما جو جنہیں ہم جانتے ہیں، اور ان خطاؤں سے بھی تو درگزر فرما جنہیں ہم نہیں جانتے، ان خطاؤں سے بھی درگزر فرما جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیں، اور ان خطاؤں سے بھی درگزر فرما جو ہم نے انجانے میں کیں۔ اے بار الہ، تو غفور الرحیم ہے، اے بار الہ تو بندوں پر رحم کرنے والا، تو تواب ہے، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تو ستیر ہے۔ اے بار الہ، تجھ کو تیرے ان اسماء کرام کا، ان اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر کے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے بار الہ تو ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اے بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت و بندگی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ تو ہمارے اندر سے ہر طرح کے کبر و غرور اور ہر طرح کی منفی صفات کو تو ہمارے اندر سے ختم کر دے۔ اے بار الہ تو ہمارے اندر تواضع، انکساری، خاکساری اور اپنے سامنے سرنڈر ہونے کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اپنے احکام کا تابع فرمان بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور آخرت میں جنت کے اندر تو ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کی رفاقت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما، اور جنت الفردوس کو ہمارا ٹھکانہ بنا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔